ایران کا اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ تل ابیب اور یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ایک میزائل گرنے کی تصدیق کر دی۔ ایران کی جانب سے مزید میزائل حملوں کا بھی خدشہ۔ اسرائیل میں فضائی حملے کے سائرن بج رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ریسکیو ٹیمیں میزائل گرنے کے مقام کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج کا بھی مغربی ایران پر فضائی حملوں میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کا خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے نئے کمانڈر علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں ایران کے چیف آف وار سٹاف علی شادمانی شہید ہو گئے۔ علی شادمانی ایرانی مسلح افواج کے سینئر آپریشن کمانڈر سید علی خامنائی کے مشیر تھے۔ علی شادمانی جنگی کمانڈر اور ایمرجنسی کمانڈ سینٹر کے سربراہ بھی تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل پر سائن کرنا ہوں گے۔ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے جو شرمناک ہے۔ وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو مزید ہدایت کرتے ہوئے کہا، ایرانی حکام سے جلد ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس سچویشن روم میں طلب کر لیا۔ G7 ممالک کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل اور ایران پر غیر قانونی جارحیت کرنے والے اسرائیل کی حمایت کر دی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کو عدم استحکام کا سبب بھی قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں وسیع پیمانے پر کشیدگی میں کمی اور غزہ میں جنگ بندی پر زور۔ IAEA بورڈ آف گورنرز کے 11 ارکان کی ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے 11 رکن ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ IAEA کا ایمرجنسی اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا 3 روز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تیسرا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ طیب اردوان کا روسی صدر پیوٹن سے بھی رابطہ۔ کہا، اسرائیل نے پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ مشرق وسطیٰ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نتن یاہو کے رویے کو بین الاقوامی نظام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اسرائیل کا تہران میں سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت پر حملہ، متعدد ملازمین شہید۔ خبر پڑھتے ہوئے ملبہ خاتون اینکر پر بھی گرا۔ 5 منٹ بعد بہادر اینکر سحر دوبارہ سکرین پر آ گئیں۔ ایرانی ٹی وی چینل کی اسرائیلی ٹی وی چینلز کو وارننگ۔ عبرانی میں اسرائیلی ٹی وی چینلز خالی کرنے کا کہہ دیا۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہیک، تل ابیب سے فائر کیے گئے میزائل اسرائیلی علاقوں پر ہی گرنے لگے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیلی حکام نے تاحال تصدیق یا تردید نہیں کی۔ پاکستان سمیت 21 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اسرائیلی جارحیت کو UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزرائے خارجہ کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا، 13 جون سے ایران پر اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی ملاقات۔ شہباز شریف کا ایران اور اس کے عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ کہا، پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی حمایت کی۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ شکریہ پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کی تعریف، کہا آج دنیا بالخصوص پاکستان ہمارے ساتھ ہے، پاکستانی پارلیمنٹ نے ہمارے حق میں قرارداد منظور کی۔ ایرانی صدر کے بیان پر ایرانی ارکان پارلیمنٹ نے پاکستان تشکر تشکر کے نعرے لگائے۔ کینیڈا میں G7 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت، کینیڈا کے مختلف علاقوں میں مودی اور بھارت کے خلاف احتجاج، بھارتی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی، مظاہرین بھارتی وزیر اعظم کے پتلے کو جیل میں بند کر دیا، مظاہرین کا کینیڈا حکومت سے مودی کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ، فیلڈ مارشل کی واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات، فیلڈ مارشل کا اوورسیز پاکستانیوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا، اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے آرمی چیف سے ملاقات کی، اوورسیز پاکستانیوں نے افواج پاکستان کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا، مارکہ حق اور آپریشن بنیانم مرصوص میں بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت پر اظہار فخر، آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیوں کے کردار پر اظہار تحسین، ترسیلات سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے پر شکریہ ادا کیا، اوورسیز پاکستانیوں نے تجاویز اور تجربات فیلڈ مارشل کے ساتھ شیئر کیے۔ بلوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشروانی بجٹ پیش کریں گے، بجٹ کا مجموعی حجم 1000 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان، آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی سرپلس ہوگا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں ہے، ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری بہتری کی جانب گامزن ہے، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، US ٹیرف پر امریکہ سے بات ہوئی ہے، ہماری ایکسپورٹس انڈسٹریز آگے بڑھیں گی، وفاقی بجٹ میں پینشن کے اخراجات ترقیاتی بجٹ سے زیادہ ہیں، مہنگائی کے تناسب سے پینشن بڑھائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز کی تبدیلی، جسٹس بابر ستار کا قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو خط، لاہور ہائی کورٹ رولز آف آرٹیکل 208 میں ذکر کیے گئے طریقے کے خلاف رولز میں تبدیلی پر اعتراض اٹھایا گیا، خط میں کہا گیا ہے فوری درستی کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، آئین کے آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے۔ ملک کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی اور جنوب پنجاب، خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کی نوید، سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں بھی مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ FIH نیشنز کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے سخت مقابلے کے بعد جاپان کو شکست دے دی، ملائیشیا میں جاری ٹورنامنٹ میں پاکستان نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی، پاکستان کی طرف سے سفیان خان، رانا وحید اور علی غضنفر نے 1-1 گول سکور کیا، پاکستان اپنا تیسرا میچ بدھ کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ، واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات، اوورسیز پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ملاقات کی، اوورسیز پاکستانیوں کا افواج پاکستان کی کارکردگی کو خراج تحسین، مارکہ حق اور آپریشن بنیانم مرصوص میں بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت پر اظہار فخر، آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیوں کے کردار پر اظہار تحسین، سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے پر شکریہ ادا کیا، اوورسیز پاکستانیوں نے تجاویز اور تجربات بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ شیئر کیے۔